اسلام نے مریض کی عیادت، بیمار پرسی اور تیمارداری کو گناہوں کا کفارہ اور بخشش کا ذریعہ بتایا ہے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کی بھی عیادت کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ مفہوم حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار تھا تو تو نے میری عیادت نہیں کی، میری تیمارداری کو نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ انسان متعجب ہو جائے گا اور عرض کرے گا، اے اللہ، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو رب العالمین ہے، تو کب بیمار ہوا؟ یعنی بیماریاں تو مخلوق کو لاحق ہوتی ہے اور تو خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، کیا تجھے نہیں معلوم اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں تجھے کیسے کھلا سکتا ہوں؟ تو رب العالمین ہے۔ یعنی بھوک و پیاس یہ تو بندوں کی حاجات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، تجھ سے کھانے کی التجا کی اور تو نے کھانا نہیں کھلایا؟ کیا تو نہیں جانتا اگر تو میرے اس محتاج بندے کو کھانا کھلاتا تو اسے میرے پاس ہی پاتا، یعنی مجھے اپنے قریب پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ، میں تجھے کیسے پانی پلا سکتا ہوں؟ تو رب العالمین ہے۔ بھوک اور پیاس ہی بندوں کی حاجات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلایا ہوتا تو اسے میرے پاس ہی پاتا۔ حضرات، اس حدیث سے ہمیں کئی ایک فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے بیمار کی، مریض کی تیمارداری کرنے کا حکم دیا ہے، بیمار پرسی کرنے کا حکم دیا ہے، مریض کی عیادت کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ مریض کی عیادت کو اپنی عیادت قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اسی طرح بھوکوں کو کھانا کھلانا اور پیاسوں کو پانی پلانا یہ بھی بڑا نیک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھوکوں کو کھانا کھلانے اور پیاسوں کو پانی پلانے کو اپنی طرف منسوخ فرمایا ہے۔ اور اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ بیمار چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، عیادت کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھوکا ہے یا پیاسا ہے تو اسے کھانا کھلائے، پانی پلائے، یہ نہ دیکھے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی کاسٹ کیا ہے، وہ میری برادری کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تو نے میرے بندے کی عیادت نہیں کی، تو نے میرے بندے کو کھانا نہیں کھلایا، تو نے میرے بندے کو پانی نہیں پلایا۔ سبھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے یا بھوکا پیاسا ہے تو اس کی مدد ضرور کرے، لیکن ہاں، اگر غیر مسلم ہے تو اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ آپ اس کی مدد کریں لیکن زکوٰۃ کے مال سے جو ہے غیر مسلم کی مدد نہیں کر سکتے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام کی منشا ہے کہ معاشرے میں، پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کہ آپس میں اتحاد ہو، ہم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں۔ اسلام تو مجرم سے بھی ہمدردی کا حکم دیتا ہے۔ جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں۔ برائی سے نفرت کرو لیکن اس انسان سے نہیں جس نے برا کام کیا ہے۔ اسلام میں مریض کی عیادت، تیمارداری کرنے کا حکم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تیمارداری، بیمار پرسی کرنے کا جو ہے بڑا ثواب ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بیمار کی عیادت کی تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا، تو نے بہت اچھا کام کیا، تیرا چلنا مبارک ہو، تو نے تو جنت میں اپنے لیے محل بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو فاختہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ چلو حسن کی عیادت کرتے ہیں۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہلے ہی سے موجود تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو موسیٰ، آپ عیادت کے لیے آئے ہیں یا زیارت کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ عیادت کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کسی مسلمان کی صبح عیادت کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اور جو کسی مریض کی شام کو عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرات، اگر ہمارے لیے فرشتے رحمت کی نزول کے لیے دعائیں کرے تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بیماروں کی عیادت کیا کریں، ان کی تیمارداری کریں۔ مریضوں کی تیمارداری کرنا، عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، یہ بڑا ثواب ہے۔ لیکن جب کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے جائیں، عیادت کے واسطے جائیں، تو کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ رکھ لیں، فروٹس وغیرہ، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر ان کے پاس وہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں اور ان کی مالی حالات کمزور ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ مریض کی کچھ مالی مدد کر دیں۔ لیکن ہاں، جب کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں تو کچھ باتوں کا خاص خیال رکھیں، ان کے سامنے اچھے الفاظ استعمال کریں، ان کو دعائیں دیں، ان سے کہیں کہ انشاءاللہ آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، جلدی شفایاب ہو جائیں گے، ان کو دلاسا دیں، اچھے الفاظ ان کے سامنے استعمال کریں۔ کچھ لوگ جب مریض کو دیکھنے جاتے ہیں تو بڑی عجیب غریب باتیں کر دیتے ہیں۔ ارے یہ بیماری آپ کو ہے، بڑی موذی بیماری ہے، بڑی بھیانک بیماری ہے، میرے فلاں ملنے والے کو بیماری ہوئی تھی، بیچارہ مر گیا، بہت پیسہ روپیہ خرچہ ہوا، نہیں بچ پایا، مر گیا۔ ارے آپ مریض کو دلاسا دینے کے لیے گئے ہیں، عیادت کے واسطے گئے ہیں کہ اس کو ڈرانے کے لیے گئے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مریض کے سامنے اچھے الفاظ استعمال کریں، ان کو اطمینان دلائیں کہ بے شک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی بیمار کرتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ آپ مریض کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو مہمان بن کر مت جائیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مریض کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں اور بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، گپے شپے مار رہے ادھر ادھر کی، اور مہمان نوازی کرا رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کے لیے پریشانی کی وجہ نہ بنے، بلکہ کچھ دیر دیکھیں، اچھی اچھی باتیں کریں، ان کو دعائیں دیں، ان سے دعائیں لیں، پھر واپس آ جائیں۔